بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، ویلکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سپیڈ آف ساؤنڈ، یعنی آواز کی رفتار۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ آواز جب اپنے سورس سے ریلیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کسی اسپیسیفک میڈیم میں کس رفتار کے ساتھ، کس سپیڈ کے ساتھ ٹریول کرتی ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ ڈیٹیلز جانیں گے۔ تو سب سے پہلے سپیڈ آف ساؤنڈ کی ہم ڈیفینیشن اگر دیکھ لیں تو اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: دا ڈسٹینس کورڈ بائی ساؤنڈ ویوز ان اے پرٹیکولر میڈیم ان یونٹ ٹائم از کالڈ سپیڈ آف ساؤنڈ۔ یعنی اگر آواز کسی پرٹیکولر میڈیم میں لائک ایئر ہے، واٹر ہے، سالڈ ہے، کسی بھی ایک پرٹیکولر میڈیم میں اگر آواز ٹریول کر رہی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ ایک یونٹ ٹائم کے اندر کتنا ڈسٹینس کور کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی اگر آپ سپیڈ کی ڈیفینیشن جو بیسک ڈیفینیشن 9th کلاس میں آپ نے پڑھی ہے اس کو اگر ریمائنڈ کریں تو یہی الفاظ تھے اس کے بھی کہ دا ڈسٹینس کورڈ بائی اے باڈی ان یونٹ ٹائم۔ تو یہاں پہ کیونکہ ساؤنڈ کی سپیڈ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہم ساؤنڈ ویوز کی بات کریں گے کہ وہ ایک یونٹ ٹائم میں کتنا ڈسٹینس کور کر سکتی ہیں۔ اس کو ہم سپیڈ آف ساؤنڈ کا نام دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ مختلف فیکٹرز پہ ڈیپینڈ بھی کرتی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں، بہت سارے عوامل ایسے ہیں جو آواز کی سپیڈ کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، اب ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن پہ سپیڈ آف ساؤنڈ انحصار کرتی ہے، جن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے جی ان میں اسٹیٹ آف میڈیم، یعنی کہ میڈیم جس میں سے ساؤنڈ ٹریول کر کے گزر رہی ہے وہ کیسا ہے، گیس، لیکوڈ یا سالڈ۔ یہ تینوں قسم کے جو میڈیمز ہیں ان کی تین سٹیٹس ہو سکتی ہیں، یا میڈیم گیشیس فارم میں ہو سکتا ہے، یا لیکوڈ فارم میں ہو سکتا ہے جیسے واٹر، آئل ایٹسیٹرا، یا سالڈ فارم میں ہو سکتا ہے جیسے ووڈ ہے، آئرن ہے، یا کوئی اور میٹل ہے۔ ٹھیک ہے، تو میڈیم اگر ڈفرینٹ سٹیٹس میں ہوگا تو یقیناً ان تینوں سٹیٹس آف میڈیم میں آواز کی جو سپیڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہمیں نظر آئے گی۔ تو چلیں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ اگر گیس میڈیم ہوگا یا لیکوڈ یا سالڈ تو اس میں سپیڈ آف ساؤنڈ کتنی ہوگی۔ تو فرسٹ آف آل اسٹوڈنٹس، جو گیس میڈیم ہوتا ہے اس میں سپیڈ آف ساؤنڈ سب سے کم ہوتی ہے۔ اگر ہم لیکوڈ میڈیم کی بات کر لیں تو اس میں سپیڈ آف ساؤنڈ میڈیم ہوتی ہے، یعنی کہ نہ ہائی اور نہ لو بلکہ درمیان میں رہتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سالڈ میڈیم کی بات کریں تو اس میں سپیڈ آف ساؤنڈ ہائی ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس گراف کو دیکھ کے یہ پتا چلتا ہے کہ سپیڈ آف ساؤنڈ سب سے کم گیسز میں ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ سالڈ میڈیم میں ہوتی ہے، جبکہ لیکوڈ میڈیم میں سپیڈ آف ساؤنڈ بالکل ان بٹوین رہتی ہے۔ لیکن اس کی ریزن کیا ہے؟ واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ چلے ہم ریزن پہ اگر بات کریں تو اگر ہم گیس کی بات کرتے ہیں کہ گیس میڈیم میں سپیڈ آف ساؤنڈ سب سے لو کیوں ہوتی ہے، تو اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ گیس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ ایک دوسرے سے کافی دور ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جو ساؤنڈ ٹریول کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک وہ بیسیکلی ان پارٹیکلز کی وائبریشن اور ان کے کولائن کرنے کی وجہ سے ٹریول کرتی ہے۔ جب ایک پارٹیکل وائبریٹ کرتا ہے تو اس کا کولائن ساتھ والے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اپنی انرجی اس کو شفٹ کر دیتا ہے، بالکل کنڈکشن کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دوسرا وائبریٹ کرتا ہے تو اس کا کولائن تیسرے کے ساتھ اپنے نیبرنگ مالیکیول یا پارٹیکل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب چونکہ گیس میڈیم میں جو پارٹیکلز ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، اس لیے ان کا جو کولائن ہے اس کا ریٹ بھی کافی کم ہوگا، اس کے امکانات کافی کم ہوں گے۔ اس کی وجہ سے جو آواز ہے وہ کافی سلو وہاں سے ٹریول کر کے گزرے گی۔ اسی طرح اگر بات کی جائے لیکوڈ میڈیم کی تو لیکوڈ میڈیم جو ہوتے ہیں ان کے پارٹیکلز آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے تھوڑے سے کلوز ہو جاتے ہیں، تھوڑے قریب ہو جاتے ہیں،
اور ڈیفینیٹلی ان میں پھر ریٹ آف کولیجن بھی تھوڑا سا بڑھ جائے گا. اس کی وجہ سے لیکوڈ جو ہوتا ہے اس میں اسپیڈ آف ساؤنڈ گیس کے مقابلے میں 5 ٹائمز زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ 5 گنا اسپیڈ آف ساؤنڈ لیکوڈ میڈیم میں زیادہ ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو گیسز. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لیکوڈ کے جو پارٹیکلز ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور ان کا ریٹ آف کولیجن کچھ زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم سالڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے سالڈ کے جو پارٹیکلز ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت کلوز ہوتے ہیں، کلوزلی پیکڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کولیجن میکسیمم ہوتا ہے، اور اس میکسیمم کولیجن کی وجہ سے آواز کافی سپیڈ سے سالڈ میڈیم میں سے ٹریول کر پاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ ریزن تھی کہ ہم گیسز میں سپیڈ آف ساؤنڈ کو لو لیول پہ کیوں آبزرو کرتے ہیں اور سالڈز میں ان کی جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے وہ زیادہ کیوں ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ سالڈ میں سپیڈ آف ساؤنڈ گیس کے مقابلے میں 15 ٹائمز بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لیکوڈ کی بات کرتے تھے تو وہ 5 ٹائم زیادہ تھی، لیکن سالڈ میں یہی سپیڈ 15 ٹائمز زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا فیکٹر ہے وہ نیچر آف مٹیریل اور ٹمپریچر کا بھی ہوتا ہے. جی، مٹیریل کس نیچر کا ہے اور جو میڈیم جہاں سے ساؤنڈ ٹریول کر رہی ہے اس کا ٹمپریچر زیادہ ہے یا کم ہے، تو اس بات کا بھی سپیڈ آف ساؤنڈ پہ کافی گہرا اثر پڑتا ہے. تو چلیں ذرا ان دونوں فیکٹرز کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس، آپ کی بک کے پیج کا اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ ایک ٹیبل دکھائی دے رہا ہوگا، 11.1 ٹیبل آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو اس میں ہم آبزرو کرتے ہیں کہ نیچر آف مٹیریل اور ٹمپریچر کا کیا ایفیکٹ ہے. سب سے پہلے اگر آپ ٹمپریچر کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ گیسز ہیں. ایئر 0 ڈگری سیلسیس پہ اگر ہوگی، یعنی ٹمپریچر اگر 0 ہوگا تو 331 میٹر پر سیکنڈ یہ ساؤنڈ کی سپیڈ ہوگی. لیکن اگر اسی ہوا کا ٹمپریچر 25 ڈگری سیلسیس ہو جائے گا تو سپیڈ آف ساؤنڈ بڑھ جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہوا کا ٹمپریچر 100 ڈگری سیلسیس ہو جائے تو سپیڈ آف ساؤنڈ اور زیادہ ہو جائے گی. تو یہاں سے لے کے یہاں تک ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ٹمپریچر بڑھانے سے سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ بھی کیا ہو رہی ہے، وہ بھی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس فیز میں آپ کو یہ چیز دکھائی دے رہی ہے. لیکن اگر اس سے نیچے آپ دیکھیں تو یہاں پہ ٹمپریچر سیم ہے، بالکل ہائیڈروجن، آکسیجن، ہیلیم، ان کا ٹمپریچر بالکل سیم ہے، اور یہ تینوں ہیں بھی گیسز. ہم جانتے ہیں ہائیڈروجن بھی گیس ہوتی ہے، آکسیجن بھی گیس ہے، ہیلیم بھی گیس ہے، یعنی ان کی سٹیٹ بھی بالکل سیم ہے اور ان کا ٹمپریچر بھی بالکل سیم ہے. تو پھر بھی ان کی سپیڈ آف ساؤنڈ ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ ان کی جو نیچر ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہے. یعنی ہائیڈروجن کی جو نیچر ہوگی آکسیجن کی نیچر اس سے ڈیفرنٹ ہے اور ہیلیم کی ان دونوں سے ڈیفرنٹ ہے. اس کا مطلب یہ کہ نیچر آف مٹیریل پہ بھی سپیڈ آف ساؤنڈ ڈیپینڈ کرتی ہے. تھوڑا سا آگے چل کے دیکھیں کہ یہاں پہ لیکوڈز کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ہے ڈسٹلڈ واٹر اور ایک ہے سی واٹر. ان دونوں واٹرز کی جو نیچر ہے بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگی. ہیں دونوں لیکوڈ، دونوں کا ٹمپریچر بھی 25 شو ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ ڈسٹلڈ اور سی واٹر میں فرق ہوتا ہے اس لیے ان دونوں میں سپیڈ آف ساؤنڈ بھی الگ الگ آپ کو دکھائی دے گی. تھوڑا سا آگے چلیں تو سالڈ کی بات ہو رہی ہے. سالڈ جو ہے اس میں 25 ڈگری سیلسیس پہ اگر یہ سارے سالڈز آپ استعمال کریں، ووڈ، ایلومینیم، براس، نکل، آئرن، سٹیل، فلنٹ گلاس، اگر یہ سب آپ یوز کرتے ہیں تو ان سب میں دیکھیں سپیڈ آف ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہے. حالانکہ یہ سارے سالڈز ہیں اور ساروں کا ٹمپریچر بھی ایک جیسا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب میں سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ ہمیں ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہم آبزرو کر رہے ہیں وہ ایلومینیم میں آبزرو کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیڈ آف ساؤنڈ کا جہاں پہ اسٹیٹ آف میڈیم کے ساتھ لنک بنتا ہے وہاں پہ نیچر آف میڈیم اور ٹمپریچر آف میڈیم پہ بھی یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ساؤنڈ کے جو فیکٹرز ہیں جو کہ سپیڈ آف ساؤنڈ پہ ڈیپینڈ، سپیڈ آف ساؤنڈ جن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ان کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر لیا. جب آپ اس پورے ٹیبل کو اوور آل دیکھیں گے تو آپ کو ایک اور چیز بھی نظر آئے گی کہ گیسز میں جو فگرز تھے، یہ جو ویلیوز آپ کو نظر آ رہی تھیں یہ والی، یہ سب سے لیسٹ ہیں، یہ سب سے کم ہے، اور لیکوڈز میں جو ویلیوز ہیں وہ تھوڑی سی ان سے زیادہ ہیں، اور اسی طرح سالڈ میں جو ویلیوز ہیں وہ سب سے آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہیں. یعنی کہ یہاں سے اسٹیٹ آف میڈیم کے بارے میں بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے وہ فیکٹرز جن کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنا تھا.
جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاؤ اسپیڈ آف ساؤنڈ واز کیلکولیٹڈ فار دی فرسٹ ٹائم، یعنی سب سے پہلے ہسٹری میں اسپیڈ آف ساؤنڈ کو کیلکولیٹ، یہ جو بھی آپ نے پیچھے ٹیبل میں پڑھا، تو یہ اسپیڈ آف ساؤنڈ کیلکولیٹ فار دی فرسٹ ٹائم یہ کب ہوئی تھی اور کس نے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسکور کیا تھا؟ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ بھی آپ کی بک کا ہی ایک اسکرین شاٹ ہے اور اس میں بھی ایک سائڈ بلاک میں آپ کو یہ تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ سب سے پہلے اسپیڈ آف ساؤنڈ کب اور کیسے کیلکولیٹ کی گئی تھی. جی، the speed of sound in air was first accurately measured in 1738 by members of the French Academy. Two cannons were set up on two hills approximately 29 kilometer apart. ہوا یہ کہ دو ہلز تھے، دو پہاڑیاں تھیں، اور ان پہاڑیوں کے درمیان میں جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 29 کلومیٹر کا ڈسٹینس تھا، ان کے درمیان میں 29 کلومیٹر ڈسٹینس تھا. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں کیننز رکھے گئے، یہ کیننز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کیننز رکھے گئے اور سٹاپ واچ کا بھی استعمال کیا گیا. By measuring the time travel between the flash of a cannon and the boom, the speed of sound was calculated. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ کینن یہاں سے فائر ہوگا تو جیسی کینن کو فائر کیا جائے گا تو اس کا ایک فلیش، ایک اس میں سے فلیش آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اور اس فلیش کے ساتھ ہی ایٹ دا سیم ٹائم ایک آواز بھی جس کو بوم ساؤنڈ بولتے ہیں وہ بھی پروڈیوس ہوگی. لیکن جو سامنے کھڑا ہوا شخص ہے، جو 29 کلومیٹر دور کھڑا ہوا ہے، دوسری کلف کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کو فلیش پہلے نظر آئے گا لیکن جو آواز ہے وہ تھوڑا سا لیٹ اس کو سنائی دے گی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سپیڈ آف لائٹ ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. سپیڈ آف لائٹ جو ہے اس کی ویلیو آپ کو اگر پتا ہونی چاہیے، 3 ملٹیپلائی بائی 10 raise 8 3 ملٹیپلائی بائی 10 raise 8 میٹر پر سیکنڈ، میٹر پر سیکنڈ، یہ سپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے. لیکن جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے وہ ایئر میں تقریباً 340 کے قریب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سپیڈ آف ساؤنڈ ایئر میں 340 میٹر پر سیکنڈ کے لگ بھگ ہوتی ہے. اب آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، 3 ملٹیپلائی بائی 10 raise 8. یہی وجہ ہے کہ جو فلیش تھی چونکہ وہ لائٹ تھی تو وہ پہلے پہنچ گئی اور اس کو پہلے دکھائی دی، لیکن جو آواز تھی چونکہ اس کی سپیڈ کم ہے اس لیے وہ تھوڑا سا لیٹ آئے گی، اس لیے اس کو آواز تھوڑا سا بعد میں سنائی دی ہے. اب ہوا یہ کہ اس نے سٹاپ واچ کے ذریعے سے فلیش کے نظر آنے کے بعد اور اس کی آواز سنائی دینے سے پہلے جو ٹائم تھا وہ ڈیوریشن اس نے سٹاپ واچ کی مدد سے نوٹ کر لی. اس پرسن بی نے، اس نے اس کو نوٹ کر لیا. جیسی اس کو فلیش نظر آئی اس نے سٹاپ واچ کو آن کر دیا، جب تھوڑی دیر کے بعد اس کو آواز سنائی دی ساتھ ہی اس نے سٹاپ واچ کو آف کر دیا. یوں اس کو ایک ٹائم پیریڈ جو تھا وہ پتا چل گیا کہ کتنی دیر میں آواز یہاں سے یہاں تک پہنچی ہے. اب دیکھیں ڈسٹینس پتا ہے 29 کلومیٹر اور ٹائم بھی اس نے کیلکولیٹ کر لیا تھا. اور اب سپیڈ آف ساؤنڈ کا جو فارمولا ہے آپ کو پتا ہے V is equal to S یعنی ڈسٹینس ڈیوائڈڈ بائی ٹائم. ڈسٹینس بائی ٹائم کے ذریعے سے ہم نے اس کی جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے اس کو کیلکولیٹ کیا اور وہ 336 میٹر پر سیکنڈ لیکن 0 ڈگری سیلسیس پہ، یہ اس ٹائم جو ایکسپیریمنٹل ویلیو تھی آواز کی سپیڈ کی وہ ہمیں معلوم ہوگی. تو یہ تھا وہ ایکسپیریمنٹ ہسٹری میں کہ 1738 میں جو سب سے پہلے فرینچ اکیڈمی کے جو 2 ممبرز تھے انہوں نے اس کو سب سے پہلے کس طرح سے کیلکولیٹ کیا تھا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایک ڈیلی لائف کی آبزرویشن پہ بات کر لیتے ہیں کہ وی ہیئر ڈبل ساؤنڈ وین وی ہیمر آ میٹیلک پائپ ان این اوپن پلیس. یعنی اگر آپ کسی کھلی جگہ پہ، کسی اوپن جگہ پہ ایک میٹیلک پائپ کو رکھتے ہیں، جیسے یہ ایک میٹیلک پائپ ہے، یہ ایک اوپن پلیس میں پڑا ہوا ہے. اب اگر آپ اس کو ہیمر کرتے ہیں یعنی کسی ہتھوڑے کے ساتھ اس کو زور زور سے ہٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک نہیں بلکہ دو آوازیں سنائی دیں گی. مثال کے طور پہ اگر اس اینڈ پہ آپ ہیمر کر رہے ہیں تو دوسرا جو تھوڑا سا دور اینڈ ہے وہاں پہ اگر کوئی دوسرا جو پرسن ہے وہ وہاں پہ اس کی آواز کو سن رہا ہے تو اس سننے والے شخص کو ہیمرنگ کی ایک کی بجائے دو آوازیں آئیں گی. آپ اس کو ہٹ تو ایک بار کریں گے لیکن آوازیں اس کو ڈبل سنائی دیں گی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے دیکھیں آوازیں کس طرح سے سنائی دیں گی.
جی تو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ ڈبل ساؤنڈ جو ہے وہ کس طرح سے پروڈیوس ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں سے ہیمرنگ کی گئی ہے تو آواز یہاں سے دوسرے پرسن تک جو پہنچ رہی تھی وہ دو میڈیمز کے ذریعے سے پہنچ رہی تھی. ایک میڈیم تھا یہ سالڈ جس کا یہ پائپ بنا ہوا ہے یعنی کہ میٹل. سالڈ میڈیم کے ذریعے سے بھی آواز جو ہے وہ یہاں سے بھی ٹریول کر کے وہاں تک پہنچی, دوسرے اینڈ تک پہنچی, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہیمرنگ کی ساؤنڈ ہے وہ تھرو ایئر بھی پہنچی, ہوا کے ذریعے سے بھی وہ آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ سپیڈ آف ساؤنڈ سالڈ میں زیادہ ہوتی ہے جبکہ ایئر میں کم ہوتی ہے. تو اب سالڈ سے جو آواز ٹریول کر کے پہنچے گی وہ پہلے پہنچے گی, جبکہ ایئر سے جو آواز پہنچ رہی ہے وہ تھوڑا سا لیٹ پہنچے گی کیونکہ اس میں سپیڈ آف ساؤنڈ لیس ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ دونوں آوازیں چونکہ الگ الگ ٹائم پہ پہنچ رہی ہیں اس لیے سننے والے شخص کو وہ آوازیں دو دفعہ سنائی دے گی. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری ڈیلی لائف کی آبزرویشن, آپ نے اس کو بھی یہاں پہ ڈسکس کیا. لیکچر کی اینڈنگ پہ کچھ پوائنٹ آف تھنکنگ ہے جی ہمارے لیے, ان پہ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے. یہ آپ کے سامنے کوشچنز دیے ہوئے ہیں, ان کوشچنز پہ غور ضرور کیجئے گا. کسی قسم کا پرابلم اگر ان کوشچنز کے حوالے سے آپ کو ہو یا کوئی مائنڈ میں مزید ان کے بارے میں کوئی کوشچن ہو تو آپ ضرور اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے ان پہ آپ نے خود سے تھوڑا سا تھنک کرنا ہے, ان پہ سوچنا ہے تاکہ آپ کو آج کا جو لیکچر ہے وہ بہتر طریقے سے کلیئر ہو جائے. یہ کوشچن نمبر 3, 4 اور یہ 5 ہے اور یہ 6 ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس 6 کوشچنز ہیں اسٹوڈنٹس, تو ان پہ آپ غور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.